السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 یعنی 276 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے خیرات کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل، ہر ایک، کفار، ناشکرے، اثیم، گنہگار کو۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو سخت ناشکرا، سخت گنہگار ہو۔ یمحق اللہ الربا، یعنی سود کا مال بظاہر جتنا بھی بڑھ جائے حقیقت میں نہیں بڑھتا۔ فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، سورہ روم آیت نمبر 39۔ اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال بڑھ جائیں تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود خواہ کتنا ہی بڑھ جائے انجام اس کا قلت ہی ہوگا۔ مسند احمد حدیث نمبر 4241 یعنی 4241۔ ان ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سودی مال میں خیر و برکت عطا نہیں فرماتا۔ اچھا، سود خور پر دنیا بھی لعنت بھیجتی ہے اور آخر میں بھی اسے وہ سزا ملے گی جو کسی دوسرے مجرم کو نہیں ملے گی۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور ان میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاک مال ہی کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح پالتا پوستا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھ کر پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ بخاری الزکوٰۃ باب الصدقہ من کسب طیبا، حدیث نمبر 1410 یعنی 1410، اور مسلم کی حدیث نمبر 114۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کل کفار اثیم، یعنی مالدار ہو کے محتاج کو قرض بھی مفت نہ دے جب تک سود نہ رکھ لے، یہ نعمت کی سخت ناشکری ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف، اور نہ کوئی ڈر ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کفر و ایمان دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر فرماتا ہے تاکہ دونوں پہلو سامنے رہے۔ ربا کی آیتوں کے درمیان ایمان والوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان، عمل صالح، نماز اور زکوٰۃ سودی کاروبار سے بچنے کا اہم ذریعہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔